ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے بعض نفوس میں، بعض نیک لوگوں کی ذوات میں، ٹھیک ہے، بعض خاص مقامات میں جی، اور بعض خاص اشیاء اور چیزوں میں برکت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک، اور اس کو تائید خود قرآن مجید کی آیات سے حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی ہمارے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بھی ان تبرکات کے ادب اور ان سے حصول برکت حاصل کرنے کی سعی کرتے رہے، ٹھیک، اور اس تاریخ کو قرآن کی تائید کی مختلف جہتوں سے ایک خاص وصف حاصل ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ایک تاریخ کو تائید قرآن یوں ملی کہ قوم موسیٰ تابوت سکینہ سے برکت حاصل کرتے تھے، ٹھیک، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم ٹھیک، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ ٹھیک، اور یہ بادشاہت کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے، اس کو بادشاہت کتنی کے بڑی ساتھ لنک برکت ہے۔ کیا۔ ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف میں اتنا عرض کروں، اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے پیراہن یعنی ان کے کپڑے، ٹھیک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور کچھ دیگر اشیاء موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، اس تابوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سکینہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل اس سے برکت حاصل کرتے، اس کے ذریعے سے دعائیں کرتے، اس کو وسیلہ بناتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی، اور اگر کسی جنگ میں اس تابوت کو لے کر شریک ہوتے تو انہیں جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ ٹھیک، اسی کو تبرک کہتے ہیں، اسی کو برکت حاصل کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ایک اور تاریخی حوالے کو تائید دی گئی، اور برکت کی حصول کو نہ صرف انڈوس کیا گیا ٹھیک ہے، بلکہ اس پر حقانیت کی اور حقیقیت کی سٹیمپ لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق، حضرت یوسف کے فراق اور جدائی میں ایک عرصہ روتے رہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عرصہ بعد اپنے والد گرامی مرتبت کے لیے کوئی میڈیسن نہیں بھیجی، کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم یا شاہی اطباء کا ایک وفد نہیں بھیجا، حالانکہ حکمران تھے، سب کچھ آپ کے ماتحت اختیار میں تھا۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری، ٹھیک ہے، اور قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض میرے والد صاحب کے پاس لے کیا جاؤ، بات ہے، کیا بات، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس قمیض کو جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا، چہرے پر رکھ دینا، روشن ہو جائیں گے۔ یأتی بصیرا، ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی اور وہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر آیت نمبر 96 میں خود قرآن نے کہا کہ پھر ایک بندہ وہاں لے کر گیا یہ قمیض، اس نے جا کے جیسے حضرت یوسف نے فرمایا تھا اس قمیض کو ان کے والد کے چہرے پر رکھا، فارتد بصیرا، سبحان اللہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھنا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی۔ پلٹ آئی، اسی کو برکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو تبرک سے برکت لینا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود اختیار فرماتے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی نبی، ادھر بھی نبی، ادھر بھی نبی، انہوں نے قمیض بھیجی، انہوں نے قبول فرمائی، سبحان اللہ، اس سے برکت لی۔ اب اس سے بڑا حوالہ کائنات کا اور کون سا پیش کیا جائے جس سے آپ کی سمجھ شریف میں یہ انبیاء کے بات آ اوپر تو جائے؟ انبیاء بھیجنے والے ہی ہیں۔ نہیں، قرآن نے بھی کہہ دیا، پھر انبیاء کرام نے عمل کر کے دکھا دیا، اور کوئی حوالہ ہو سکتا ہے؟ ایک صرف مجھے چھوٹی سی بات کرنے کی اجازت دیں، صحیح مسلم شریف سے جی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت اسما، ٹھیک ہے، مسلم کی روایت سنا رہا ہوں، اچھا، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، قمیض مبارک،
ان کے پاس اہل مدینہ میں سے بیمار آتے. سبحان اللہ. مسلم کی روایت. اللہ اکبر. حضرت اسما وہ جبہ مبارک نکالتی، پانی میں ڈالتی اور اس پانی کو ان بیماروں اور مریضوں کو پلا دیتی. اللہ کریم انہیں شفا عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کو تبرک سے برکت لینا کیا کہتے بات ہیں. ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم.